سورہ ابسا سورہ نمبر 80 آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. اب یہ جو آیت ہے یہ ہم جو آیت نمبر 5 پڑھ چکے ہیں بالکل اسی کی طرح ہے جہاں پر ہم نے پڑھا تھا سرداران مکہ کے متعلق. وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى رہا وہ جس نے بے پرواہی کی. بالکل اسی طرز پر آ رہی ہے یہ آیت، لیکن یہاں پر وہاں پر سرداروں کی بات تھی، مکہ کے سرداروں کی، یہاں پر عبداللہ ابن ام مکتوم کی بات ہے، وہ جو صحابی تھے ان کے متعلق بات آ رہی ہے. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى. ٹھیک ہے، ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے واو. ٹھیک ہے، واو. واو یہاں پر حرف عطف ہے، یعنی کنجنکشن ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. کنجنکشن یعنی جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، تو اور کا ترجمہ ہوگا یا پھر اینڈ کا ترجمہ ہوگا. واو کا جو ترجمہ ہے اور یا اینڈ میں کریں گے، اور. ٹھیک ہے، واو یعنی اور. پھر اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے اما. اما یہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں. اما یہ حرف تفصیل ہے. تفصیل کسے کہا جاتا ہے؟ تفصیل کہا جاتا ہے ڈیٹیل کو، ایکسپلینیشن کو. تو حرف تفصیل یعنی ایکسپلینیشن پارٹیکل. ایکسپلینیشن پارٹیکل. تو اما کا یہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ ایز فور، رہا وہ. ٹھیک ہے، رہا وہ. تو رہا وہ کا ترجمہ ہوگا یعنی رہا وہ جو جس نے بے پرواہی کی. اب اس کے برعکس صحابی کے متعلق کہا جا رہا ہے رہا وہ جو. ٹھیک ہے، اب یہ ہم آگے دیکھیں گے. یہاں پر ترجمہ ہوگا ایز فار رہا وہ. تو واو کا ترجمہ ہو گیا اور اما کا ترجمہ ہو گیا رہا. اور رہا من. من یہاں پر تھرڈ ورڈ از من. من یہاں پر اس میں شرط ہے. ہم پہلے بھی پڑھا ہے آیت نمبر 5 بالکل سیم ہے اسی کی طرح. ٹھیک ہے، تو اس میں شرط کسے کہا جاتا ہے؟ کنڈیشنل پارٹیکل، سوری کنڈیشنل ناؤن کو. اس میں نا اسی لیے ناؤن ہو جائے گا. کنڈیشنل ناؤن. کنڈیشنل ناؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاں پر شرط رکھی جاتی ہے، یعنی کوئی کنڈیشن ہے، پھر اس کے بعد اس کا آنسر ہوگا، اس کا جواب ہوگا. تو من کا ترجمہ ہوگا وہ جو. واو اور اما رہا من جو. ٹھیک ہے، اما کا ترجمہ رہا وہ نہیں ہوگا، صرف رہا ہوگا. وہ اور اما ایز فار اینڈ ایز فار من ہو. ٹھیک ہے، ہی ہو وہ جو. وہ اور اما رہا وہ جو کے لیے من آ جائے گا. وہ اما اور رہا من جو وہ جو. جا اکا یسعا. جا اکا یہاں پر دو الفاظ ہیں. پہلے ہم جا دیکھ لیتے ہیں، پھر یہ اکا دیکھیں گے. جا یہ کیا ہے؟ پہلے تو جا فعل ماضی ہے. فعل ماضی. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو کہ کام ہو چکا. ٹھیک ہے، تو پاسٹ ٹینس فعل ماضی ہے. جا اور جا کے روٹ لیٹرز ہیں جیم یا حمزہ. جیم یا حمزہ، اور یہ روٹ لیٹرز قرآن کریم میں 278 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں. جا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے ٹو کم. ٹو کم یعنی آنا. ٹھیک ہے، تو جا آیا. تو چونکہ پاسٹ ٹینس ہے تو ہم ترجمہ کریں گے آیا. وہ آیا. رہا وہ اور اما رہا من وہ جو. جا آیا. اور رہا وہ جو آیا. کون آیا؟ عبداللہ ابن مکتوم، ان کی بات ہو رہی ہے. رہا وہ جو آیا. کا یہاں پر اٹیچڈ پروناؤن ہے. اٹیچڈ کیونکہ جا سے جڑ گیا ہے، اٹیچڈ ہے. پروناؤن. پروناؤن کا مطلب ہوتا ہے ضمیر. ضمیر. اوکے، عربی میں اسے ہم ضمیر نہیں کہتے، ضمیر کہتے ہیں. متصل.
متصل کہا جاتا ہے اتصال ہونے والے کو، جڑ جانے والے کو. تو اٹیچ پروناؤن ہے کا، یعنی ضمیر متصل ہے، جڑ کر آ رہا ہے. تو کا ترجمہ ہوگا ٹو یو، آپ کے پاس. آپ کے پاس یعنی وہ جو شخص آیا آپ کے پاس، آپ کے پاس. ٹھیک ہے. آپ ایکچولی میں کا صرف ترجمہ آپ ہوتا ہے، لیکن سینٹینس کے حساب سے ہم کہہ رہے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. وہ اور اما رہا من وہ جو جا آیا کا آپ کے پاس. یس آ جو ہے یہاں پر فعل مضارع ہے. فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس. امپرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہوتا ہے، یعنی حال اور مستقبل کا کمبینیشن ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہم امپرفیکٹ کہتے ہیں، فعل مضارع کہتے ہیں. اچھا، فعل مضارع جو ہوتا ہے ہمیشہ یتان سے شروع ہونے والا ہوتا ہے. یتان یعنی یا تا الف نون، یتان میں سے کسی نہ کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتا ہے. یا تا الف نون ایک ساتھ ملا کر ہم کہہ رہے ہیں یتان. تو یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی فعل مضارع میں وہ. تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، تم یا پھر وہ. تم کب ہوگا؟ میل کے لیے، اور وہ کب ہوگا؟ فیمیل کے لیے. الف کا ترجمہ ہوگا میں، اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر دو ترجمے ہیں اور اس کا ایک ہی ترجمہ ہے. تو کیا ہے؟ یا وہ، تا تم یا پھر وہ، الف میں اور نون ہم. تو یہ الف میں ہو گیا، نون ہم ہو گیا، تاکہ دو ترجمے ہو گئے، تم وہ، تم یا پھر وہ. لیکن ہمارا ورڈ چونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم یہ والا ترجمہ لیں گے وہ. ٹھیک ہے. یتان کا یا آ رہا ہے اس میں تو ہم وہ کا ترجمہ لیں گے، یا وہ. پھر آگے اس کے روٹ لیٹرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ یسعا میں اس کے روٹ لیٹرز ہیں سین، عین، یا. صحیح آپ کو پتا ہے جو صفا مروہ کے درمیان جو دوڑا جاتا ہے، تھوڑا سا رن کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی صحیح جو ہے روٹ لیٹر ہے، قرآن کریم میں 30 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں الگ الگ کمبینیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر روٹ صحیح کا میننگ ہوگا دوڑنا. ٹھیک ہے. ٹو رن. جو نارمل سپیڈ ہوتی ہے نا، اس سے جو بڑھ کر سپیڈ ہوتی ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے. ایک نارمل پیس ہوتا ہے ایک انسان جو چلنے والی سپیڈ ہوتی ہے، اس سے اگر رفتار بڑھ جاتی ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے. یعنی چلنے سے زیادہ اور دوڑنے سے کم کو صحیح کہا جاتا ہے. دوڑنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان پوری طاقت لگا کر بھاگ رہا ہوتا ہے، اور چلنے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان سلولی چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں جو تیز تیز چلنا ہوتا ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابھی ہم ترجمہ دوڑنے کا کریں گے. یا وہ صحیح دوڑتا ہوا آیا. وہ کون؟ عبداللہ ابن مکتوم. وہ اور اما رہا من جو وہ جو جا آیا کا آپ کے پاس، یسعا دوڑتا ہوا. وہ دوڑتا ہوا یعنی وہ صحیح کرتا ہوا یعنی دوڑتا ہوا آیا. تو یہاں پر ان لوگوں کے برعکس بتایا جا رہا ہے کہ جو سرداران مکہ ہے وہ تو لاپرواہی برت رہے ہیں اور آپ ان کو توجہ دے رہے ہیں، اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، کیوں دوڑتا ہوا آیا ہے؟ وہ اس بات کا طالب بن کر آیا ہے کہ کوئی خیر کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، کوئی رہنمائی، کوئی نصیحت، کوئی گائیڈنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے مل جائے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب یہاں پر جو چیز ہے، ایک یہ چیز غور کریں کہ آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے. یہاں پر آیت ہوگی، آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے. تو جب بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بات ابھی جاری ہے، یعنی ابھی سینٹینس مکمل نہیں ہوا ہے، پوز نہیں کرنا ہے، ابھی ترجمے کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ والے جو گول سرکلز ہوتے ہیں آیت کے، وہ فل سٹاپس نہیں ہوتے. جو انگلش میں فل سٹاپ ہوتے ہیں یا اردو میں جس کو وقفہ ہم کہتے ہیں، تو یہ بات کو سٹاپ کرنے کا، یہ سینٹینس مکمل کرنے کا انڈیکیشن نہیں کرتا. یہ جو گول والے سرکلز ہوتے ہیں یہ ریسیٹیشن پرپس کے لیے، یعنی پڑھنے کے لیے، پڑھنے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. اصل علامتیں جو ہوتی ہیں ہماری وہ اوپر جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے، اس کے حساب سے ہم نے ترجمہ کرتے وقت کبھی رکنا ہے کبھی نہیں رکنا ہے. تو جب بھی لا لکھا ہوا آئے گا آیت کے اوپر تو سمجھ جائیں ڈونٹ اسٹاپ، کیونکہ لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے نہیں. سو ڈونٹ اسٹاپ، رکنا نہیں ہے. کیوں نہیں رکنا ہے؟ یعنی ابھی ترجمہ باقی ہے، ابھی بات کو کنٹینیو کرنا ہے. تو بات کو کنٹینیو ہم انشاءاللہ آیت نمبر 9 میں کریں گے. تو جب تک ہم ایک مرتبہ ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں. و اور اما رہا من وہ جو جا آیا کا آپ کے پاس یسعا یا وہ سعا سین عین یا صحیح کرتا ہوا دوڑتا ہوا. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں و اینڈ اور بٹ اور اینڈ. یو کین ٹیک اینڈ آلسو. اما ایز فار من ہی ہو جا کم کا ٹو یو یسعا اسٹرائیونگ. بٹ ایز فار ہی ہو کیم ٹو یو اسٹرائیونگ فار نالج. ٹھیک ہے، علم سیکھنے کے لیے جو آئے تھے آپ کے پاس، تو ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے وہ اگلی آیت میں ہم دیکھ لیں گے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایز ریگارڈ ٹو دا ون ہو ہیز کم ٹو یو رشنگ ایگرلی، یعنی وہ بہت دوڑتے ہوئے آئے تھے علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ آیا میں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ و اور اما رہا من وہ جو جاء آیا کا آپ کے پاس یسعا وہ دوڑتا ہوا آیا، اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.